اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حضرات محترم، اللہ مالک نے اپنے بندوں میں سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو رہنما اصول مرتب کیے اور ہمیں عطا کیے، ان اصولوں کا نام قرآن کریم ہے۔ اس قرآن کے متعلق اللہ سورۃ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو کسی بھی قوم کی، کسی بھی انسان کی سب سے بہترین رہنمائی کر سکتا ہے۔ اس قرآن کریم کو اللہ نے 114 سورتوں کے اندر ڈیوائیڈ فرمایا ہے۔ بعض اس کی صورتیں طوال مفصل ہیں، صورتیں بھی لمبی ہیں، احکامات بھی بہت زیادہ ہیں، اور بعض قصار مفصل ہیں، صورتیں تو چھوٹی ہیں لیکن ان میں تفصیل اور احکامات بڑے واضح ہیں۔ ان قصار صورتوں میں 2 صورتیں ایسی ہیں جو قرآن کریم میں آیات کے اعتبار سے سب سے چھوٹی ہیں۔ ان میں ایک سورۃ العصر ہے اور ایک سورۃ الکوثر ہے۔ آج سورۃ العصر جو ہے قرآن کریم کی قصار سب سے چھوٹی صورتوں میں، اور اس کے احکامات کتنے مفصل ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ یہ بظاہر تو 3 آیات پہ مشتمل ایک سورت ہے۔ اس کے متعلق امت کے ایک بہت بڑے عالم دین امام شافعی محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں اگر اللہ سارا قرآن نازل نہ بھی کرتا تو انسان کی رہنمائی کے لیے سورۃ العصر کافی تھی۔ اگر کوئی انسان سمجھنا چاہے، اپنی زندگی کا لائحہ عمل تیار کرنا چاہے، اپنے انجام کو بہتر کرنا چاہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، بحیثیت مسلمان ہمیں یہ بات رسول اللہ کا فرمان ہر بندے کو سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین نصیحہ، یہ جو میرا دین ہے یہ خیر خواہی کا نام ہے، کہ ہر انسان دوسرے کے متعلق خیر خواہی سوچے کہ میں اس کا بھلا کیسے کر سکتا ہوں۔ ہماری سوچ دنیاوی فوائد تک محدود ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دنیا کی حیثیت کچھ نہیں سمجھتے تھے، ان کی نظر میں آخرت کے فوائد اصل تھے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق احادیث کی کتابوں، تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ اذا التقیا لم یتفرقا حتی یقرأ احدہما علی الآخر۔ جب بھی ایک صحابی دوسرے مسلمان صحابہ کو ملتا، آپس میں وہ متفرق نہیں، الگ الگ نہیں ہوتے، تو دونوں میں سے ایک دوسرے کو یہ نصیحت ضرور کرتا، وہ سورۃ العصر پڑھ کے اس کے سامنے سناتا کہ والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کی طرف جا رہا ہے۔ بچنے والا کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
ہر صحابی، ہر مسلمان ایک دوسرے کا خیر خواہ تھا اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتا تھا، کیونکہ میرے عزیز بھائیو، دنیا کی آزمائش بڑی آزمائش نہیں ہوتی، یہ کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو بالآخر ختم ہو جاتی ہے، لیکن آخرت کی مصیبتیں ایسی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہونی۔ اور جہاں اس صورت کے اندر جس خسارے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ دنیا کا خسارہ نہیں ہے، وہ حقیقی اور آخرت کا خسارہ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، اس سورت کا آغاز ایک قسم سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت قسم اٹھاتے ہیں، والعصر، مجھے عصر کی قسم ہے۔ دو معنی ہیں اس کے، ایک معنی ہے عصر کا وقت، اس میں بھی دو چیزیں ہیں۔ عصر کا وقت، انسان صبح کے آغاز میں اپنے کام، اپنی محنت اور مشقت، اپنے معاش کے لیے نکلتا ہے اور ایک امید لے کے گھر سے نکلتا ہے، اور جب وہ اپنے کام پہ بیٹھتا یا کام کرتا ہے تو اسے توقع ہوتی ہے کہ ابھی کوئی نہ کوئی میرا سودا خریدنے کے لیے آئے گا یا مجھ سے کام کروانے کے لیے آئے گا، مجھے اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سارا دن گزر جاتا ہے، انسان پھر بھی اس کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تمنا ہوتی ہے شاید ابھی کوئی آ جائے، لیکن جب عصر کا وقت آ جاتا ہے تو مایوسی نے سائے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں اور اسے شام سامنے نظر آتی ہے کہ ابھی دن ختم ہوا، آج کا دن برباد ہو گیا۔ عصر کے وقت وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اب دن کی کیفیت ختم ہونے والی ہے اور میرے معاملات ابھی تک پورے نہیں ہو سکے، میں تو گھر والوں کا کھانا بھی اکٹھا نہیں کر سکا۔ تو یہ عصر کے وقت کی قسم اللہ نے اس لیے بھی اٹھائی جب دنیاوی معاملات پورے عروج پہ ہوتے ہیں، بازار اپنے پیک پہ ہوتے ہیں، اور ایسے وقت میں اللہ انسان کو کہتے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اے میرے بندے کہ نمازیں ساری اہم ہیں، فجر بھی بڑی اہم ہے، ظہر بھی اہم ہے، مغرب و عشاء بھی اہم ہے، لیکن جب تیری مصروفیت انتہا پہ ہے، اس وقت تمہیں میں کہتا ہوں کہ یہ جو نماز ہے اس کی حفاظت کر۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، جو فرما بردار ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہو جا۔ تیری فرما برداری یہ نہیں ہے کہ تم اپنی دنیا کو اکٹھا کرتے، اپنے مال و متاع کے پیچھے لگتے ہوئے اپنے رب کو فراموش کر دے۔ حافظوا علی الصلوات، اس نماز کے لیے آ جا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، جماعت گزر گئی، وقت گزرتا رہا، وہ نہیں پڑھی یا اسے دیر سے پڑھا، اس کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ اگر وہ اس کا مال و دولت، اس کا مال و متاع، اس کا گھر، اس کی سواری، اس کی اولاد سب کو آگ لگ جائے، اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر خدا نخواستہ اتنا بڑا نقصان ہو جائے تو وہ بھی بڑا نقصان نہیں جتنا نقصان عصر کی نماز کو چھوڑنے کا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے یہ قسم اٹھا کے انسان کو یقین دلایا، یہ اللہ کی محبت اور پیار ہے انسان کے ساتھ کہ وہ جب بھی کوئی اہم بات ہوتی ہے، انسان کے فائدے کی بات ہوتی ہے یا اسے نقصان سے بچانے کی بات ہوتی ہے، اللہ قسمیں اٹھا کے بات یقین دلاتا ہے۔ حالانکہ وہ مالک ہے، مالک الملک ہے، وہ نہ بھی قسم اٹھائے تو ہم یہ یقین کرنا ہوگا، لیکن پھر بھی اللہ اپنے بندے پہ رحم کرتے ہوئے اسے قسم دے کے یقین دلاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے خیر ہے یا تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ ایک اس کا معنی ہے زمانے کی قسم، عصر زمانے کو بھی کہتے ہیں، اور ہر دانا آدمی جانتا ہے کہ ہم گرامر کی کتابوں میں یہ پڑھتے ہیں، 3 زمانے ہیں، ایک زمانہ ماضی ہے، ایک زمانہ حال ہے، ایک مستقبل ہے۔ زمانہ ماضی جو گزر چکا،
زمانہ حال جس کے اندر گزر رہے ہیں، مستقبل جو آئندہ آنے والا ہے، اور ہر دانا آدمی جانتا ہے جو گزر چکا وہ واپس پلٹ کے نہیں آتا، جو وقت گزر گیا وہ پلٹ کے واپس نہیں آتا، انسان سے جو کوتاہی ہو چکی وہ کبھی نہیں پلٹے گی۔ لیکن میرا رب اتنا رحیم و کریم ہے کہ انسان کتنی ہی خطائیں کر بیٹھا، کتنا ہی وقت ضائع کر بیٹھا، پھر بھی اس نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا کہ یہ کبھی بھی میری دروازے پہ آ جائے، میری بارگاہ میں میرے سامنے آ کے اپنے آپ کو جھکا دے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کا فرما بردار بن جائے، تو اللہ رب العزت ساری خطاؤں کو معاف کر سکتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ یہ عصر کے وقت کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے کی طرف جا رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اکثر لوگ کاروبار کرتے ہیں، ہر کاروباری آدمی ہر دن ایک روزنامچہ لکھتا ہے، اس میں ایک آمدن ہوتی ہے، ایک اخراجات ہوتے ہیں، پھر ان دونوں کو ٹیلی کر کے رات کو حساب لگا کے جاتا ہے کہ آج میں نے کیا کمایا اور کیا خرچ کیا۔ اگر اس کے اخراجات اس کی آمدن سے بڑھ جائیں تو وہ سمجھتا ہے کہ آج کا دن نقصان میں گزر گیا، پھر وہ آئندہ دن کے لیے تیاری کرتا ہے کہ کل جو مجھے نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیسے کرنا ہے۔ تو جو انسان اپنے روزنامچے کو نہیں ملاتا، اپنے کھاتوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، وہ ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے، اسے احساس ہی نہیں میں خرچ کیا کر رہا ہوں، کما کیا رہا ہوں۔ دانا اور عقل مند انسان وہ ہے، اور وہی انسان دنیا کے کاروبار معاملات میں ترقی کرتے ہیں جنہیں اپنے کھاتوں پہ پوری نظر ہوتی ہے، وہ اپنی ہر غلطی کو سوچتے ہیں، نظر انداز نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، جس طرح میں پہلے عرض کر چکا، یہ تو ختم ہو جانا ہے۔ اصل خسارہ تو وہ ہے جو آنے والے وقت میں ہونے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کوئی کتنی جی لے گا، 100 سال؟ یہود کو اللہ نے کہا تھا اگر تمہیں 1000 سال بھی مل جائے نا تو کیا اس کے بعد موت نہیں ہے؟ پھر اپنے ظلم کا، اپنی خباثتوں کا جواب نہیں دینا پڑے گا تمہیں؟ تو میرے عزیز بھائیو، یہ دنیا کے معاملات پہ ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں، دنیا کے نقصانات پہ ہم اپنے حواس کھو دیتے ہیں، لیکن آخرت کے متعلق ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جنہیں فکر ہے کہ آخرت میں کیا بنے گا۔ یہ صورت ہمیں یہی دعوت فکر دیتی ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کی طرف جا رہا ہے۔ اور یقینی بات ہے، میں سمجھتا ہوں آپ جو اللہ کے گھروں میں آنے والے لوگ ہیں، یقیناً معاشرے کے اندر سب سے بہترین لوگ ہیں جنہیں اللہ نے توفیق بخشی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قیام، رکوع یا سجدے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی ہی توفیق سے نوازے۔ میرے عزیز بھائیو، اس کے باوجود ہم کسی بھی دن اپنی زندگی کے معاملات پہ غور کرنا شروع کر دیں۔ آج صبح سے میں نے خیر کے کتنے کام کیے ہیں اور کتنی غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، کتنے وہ کام تھے جو اللہ نے منع کیے میں نے کر دیے، کتنے وہ کام تھے جن کا اللہ نے حکم دیا میں نہیں کر سکا۔ تو ہمیں پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ یہی سمجھ آئے گی کہ ہر دن ہمارا خسارے کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہر وہ آدمی جسے اللہ نے فہم، سمجھ، شعور عطا کیا ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میں خسارے میں چلا جاؤں۔ وہ اس کی بدلے کی کوشش کرے گا کہ میرا خسارہ میرے نفع میں بدل جائے۔ تو اللہ رب العزت صرف دھمکی نہیں دیتے یا انسان کی تذلیل نہیں کرتے، بلکہ اسے احساس دلا کے اس کا حل بتاتے ہیں۔
اس صورت کے اندر بھی اللہ نے قسم اٹھائی، والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے کی طرف ہے۔ آگے اللہ اس کا حل بتاتے ہیں، اس خسارے سے بچ کیسے سکتے ہیں۔ تو 4 آپشن بتائے اللہ رب العزت نے، اگر یہ 4 کام کر لو تو اللہ رب العزت وعدہ دیتے ہیں کہ وہ انسان خسارے میں نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں ان آپشنز پہ غور کر کے ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کیا ہیں؟ پہلا آپشن خسارے سے بچنے کے لیے، الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب ہم فوراً ہمارے دل نے اس بات کا جواب دیا کہ ہم تو ایمان والے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، صرف زبان سے اقرار کا نام ایمان نہیں ہے، کہ اس کی مثال ہمیں ملتی ہے، سورۃ حجرات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ گاؤں کے لوگ آئے، انہوں نے آ کے اسلام کو قبول کیا، کلمہ پڑھا اور فوراً کہنے لگے قالت الاعراب آمنا، اعراب کے لوگ کہنے لگے ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے اسی وقت آیتیں اتار دی کہ قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا، یہ اعراب کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے، انہیں کہو تم ایمان نہیں لائے ابھی، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم نے اسلام کو قبول کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے۔ ایمان کب ہوگا؟ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، جب یہ ایمان تمہارے دل کے اندر داخل ہو جائے گا۔ ہر بیج اپنے پودے سے پہچانا جاتا ہے، بیج تو زمین کے اندر غرق ہو جاتا ہے، جب اس کا پودا نکلتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے یہ کس چیز کا پودا ہے، کون سا بیج لگایا تھا جس کا پودا ہے۔ جب ایمان دل کے اندر جاتا ہے تو اس کا پھل جو نکلتا ہے، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس ایمان کی نعمت ہے یا نہیں ہے۔ نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کے لیے 3 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا۔ نمبر 2 وتصدیق بالقلب، دل اس بات کا یقین کرے کہ یہ سچ ہے۔ وعمل بالجوارح، اس کے اعضاء عمل کر کے دکھائیں کہ جو میں کہتا ہوں، جسے صحیح سمجھتا ہوں، اس کے مطابق چلتا بھی ہوں۔ اب اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو بہت سے لوگ تو اس سٹیپ سے آگے بڑھ ہی نہیں سکیں گے کہ اقرار باللسان ہم سب کا ہے، وتصدیق بالقلب بہت سے لوگ نکل جائیں گے کہ ان کا دل ہمیشہ تذبذب میں رہتا ہے، اور جب عمل کی باری آتی ہے تو بہت سارے نکل جاتے ہیں، بہت کم رہ جاتے ہیں۔ وعمل بالجوارح، تو جب تک یہ تینوں سٹیپ کراس نہیں کریں گے ایمان نہیں آئے گا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ایماندار کون ہے؟ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پہ ہمیشہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب سے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ پھر اللہ کہتے ہیں جن کے اندر یہ 3 اوصاف آ جائیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے ایماندار ہیں۔ یقین جانیے میں آپ کے متعلق بات بڑی آسانی سے کر سکتا ہوں کیونکہ زبان سے بات نکالنی ہے، آپ میرے متعلق بات کر سکتے ہیں، لیکن جب انسان اپنا جائزہ لیتا ہے تو انصاف کے ساتھ جب جائزہ لے گا تو پھر اسے احساس ہوگا کہ میں ایمان کی کس کیفیت میں ہوں۔ کیا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ
وجلت قلوبہم، اللہ کی آیات سن کے میرا دل ڈرتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کیا اللہ کے احکامات کو سن کے میرا ایمان بڑھ جاتا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، زندگی کے کسی بھی کام میں جب میں کسی گھیرے میں پھنس جاتا ہوں تو میرا توکل رب پہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو جب انسان کے اندر یہ اوصاف پیدا ہو جائیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایماندار تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس میں کسی شک میں مبتلا نہیں ہیں۔ میں بھی اپنے دل سے پوچھوں، آپ بھی اپنے دل سے پوچھیں، کیا جب ہمارے مفاد کے خلاف اسلام ہمیں حکم دیتا ہے تو کیا اسلام کے متعلق شک میں نہیں آ جاتے؟ بلکہ ہماری عبادات، ہمارے وظائف، ہمارے معاملات تو اس انسان کی طرح ہیں العیاذ باللہ۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں، اگر انہیں فائدہ مل جائے تو اس کا ایمان ہے، اگر خدا نخواستہ فائدہ نہ ملے تو کہتے ہیں اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، جو انسان عبادات صرف مفادات کے لیے کرتا ہے، حج جیسا عبادت، آج کم از کم 2 ملین روپے ہوں تو حج ہوتا ہے، گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، میلوں پیدل چل کے مشقت کرنی پڑتی ہے، اللہ کے گھر اور صفا مروہ کی سعی پہ دوڑنا پڑتا ہے، ہاتھ پاؤں چھلوانے توڑوانے پڑتے ہیں، لیکن یہ سارا کچھ کر کے بھی اگر ایک آدمی کی نیت وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اگر صرف دنیا کی طلب کے لیے ہے تو آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا بھی کرتے ہیں، اور ہم جب کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں، جو ہمارا بھائی یا بہن ہم سے جدا ہو رہا ہے، جہاں ہم اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ہم اپنے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں دو۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھنا اسلام کی حالت میں زندہ رکھنا، اے اللہ جب ہمیں موت دینا تو ایمان کی حالت میں دینا۔ تو اگر کسی شخص کو ایمان کی نعمت مل جاتی ہے تو اس نے خسارے سے بچنے کے لیے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایمان کی نعمت سے نوازے، ہم صرف زبانی کلامی مومن نہیں، سچے ایمان والے بن جائیں۔ اور سچے ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر وہ اس معاملے کسی شک میں مبتلا نہیں ہوتے، جو اللہ نے حکم دیا وہ مانتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اسے تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایماندار بنا دے۔ جب ہمیں یہ نعمت مل جائے گی تو پھر سمجھ لیجئے ہم خسارے سے بچنے کے لیے ایک اہم قدم آگے بڑھا دیا۔ اللہ ہم سب کو خسارے سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہے عامل الصالحات، نیک عمل کرنے۔ نیک عمل کے معاملے میں میرے عزیز بھائیوں، خصوصاً ہم جس خطے میں رہتے ہیں بر صغیر کے اندر، ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہر فرقے کا عمل ایک اپنے طریقے الگ طریقے پہ ہے۔ ایک شخص ایک عمل کو کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہی ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے یہ غلط ہے نہیں کرنا چاہیے۔
دونوں تو نہیں ٹھیک ہو سکتے، ایک غلط کہہ رہا ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا اعمال کے معاملے میں جس کنفیوژن کا شکار ہیں، یاد رکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں عمل کی بربادی کے متعلق 2 آیات ایسی ہیں جو انسان پڑھتا ہے تو کانپ جاتا ہے۔ ایک سورت کہف کے اندر ہے اور دوسری سورت غاشیہ کے اندر ہے۔ سورت کہف کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے میرے پاک پیغمبر میں آپ کو خبر دوں اعمال کے اعتبار سے کون خسارے میں پڑ گئے۔ اعمال کے اعتبار سے عمل کر رہے ہیں لیکن خسارے میں پڑ گئے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی میں اپنے زوم میں بہت اچھے کام کرتے تھے۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان کا گمان یہ تھا کہ ان جیسا نیک کوئی نہیں ہے، یعنی وہ پوری نیکی کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اعمال کے اعتبار سے خسارے میں چلے گئے۔ کیوں؟ یہ میں عرض کرتا ہوں، سورت غاشیہ کی بات سن لیں۔ ہر جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں سورت غاشیہ کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس غاشیہ کی خبر آئی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن بہت سے چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے۔ تسلا نارا حامیہ، جہنم میں اندھے منہ گرا دیے جائیں گے۔ اب یہاں اللہ خود مانتے ہیں عمل کر کر کے تھک جانے والے۔ کیوں ایسا ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے نیک اعمال کے لیے ایک معیار دیا ہے ہمیں۔ اگر ہم اس معیار کو مد نظر رکھیں گے، اپنے فرقے، اپنے مولوی، اپنے پیر امام کو مد نظر نہیں، اس معیار کو مد نظر رکھیں گے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ وہ معیار کیا ہے؟ وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اگر بہترین نمونہ کوئی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اور نبی مکرم نے خود فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس بندے نے میرے اس دین، میرے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے کو دین بنانے کی کوشش کی، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو ہمیں عمل کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہیں ہمارے اعمال اللہ نہ کرے برباد نہ ہو جائیں۔ تو 4 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا جو اللہ مالک نے قرآن کریم میں فرمائی، جن کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ کسی پہ فتویٰ بازی کروں، نہ میں کسی کو غلط نہ کسی کو صحیح، اپنے آپ کو صحیح دوسرے کو غلط، ایسی بات نہیں کر رہا۔ میں اللہ کی کلام سے 4 باتیں عرض کروں گا۔ اس آئینے کے اندر میں بھی اپنا چہرہ دیکھوں، آپ بھی دیکھیں۔ اگر تو ہم ان اعمال سے جن کی وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں بچ جاتے ہیں تو پھر یقین جانیے ہم خسارے سے بچ گئے۔ تو اگر خدا نخواستہ ہم اس میں اس کے انگیزٹ ہمارے اعمال ہوئے تو ہمیں خسارے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ ہر مسلمان پر رحم فرمائے۔ سب سے پہلی بات سورۃ زمر ہے، اس کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، 24واں پارہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے پاک پیغمبر، میں آپ کی طرف یہ وحی کر رہا ہوں، آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے میں نے ان سب کو یہ بات کہی تھی، کیا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر کسی نے بھی شرک کر لیا
میں سارے اعمال برباد کر دوں گا، خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے آپ کی ذات مطہرہ پر، آپ نے بھی ہمیں تلقین فرمائی۔ صحابہ کا ایک جمع غفیر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ نے ان کو مخاطب ہو کے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، میری بات کو غور سے سنو، اتقوا ھذا الشرک، اس شرک سے بچ کے رہنا، فإنہ اخفی من دبیب النمل، یہ انسان کے اندر اس طرح داخل ہوتا ہے جس طرح چیونٹی داخل ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام گھبرا گئے، کہا یا رسول اللہ اگر اتنا حساس معاملہ ہے ہم اس سے بچیں گے کیسے؟ آپ نے فرمایا صبح شام اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ ایسے شرک سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں جو جان بوجھ کے کریں، ایسے شرک سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں جو غلطی سے ہم سے ہو جائے۔ اب میرے پیارے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی بھی مسلمان جب شرک کرتا ہے گناہ سمجھ کے نہیں کرتا، محبت اور عقیدت کے اندر اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ شرک کی گندگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلا دوسرا پارہ ہے، اس کا تیسرا رکوع، شرک یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، وہ اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک بنا لیتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ والذین آمنوا، جو اہل ایمان ہیں، اشد حبا للہ، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ولو یری الذین ظلموا، جب یہ ظالم لوگ جو اللہ کے مقابلے میں اوروں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، اپنے سامنے اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، اور دوسرا یہ دیکھیں گے ان القوۃ للہ جمیعا، ساری قوتوں کا مالک تو صرف اللہ ہے اور کسی کے پاس کوئی قوت نہیں۔ ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، اور اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا، پھر یہ ان کے پاس جائیں گے جن کی یہ تابعداری کرتے تھے، جن کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہوئی تھی، جن کے مرید کہلاتے تھے، ان سے کہیں گے کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں ہماری تم سفارش کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں چھڑاؤ۔ استبرأ الذین اتبعوا، جن کی اتباع کی جاتی ہے وہ نفرت سے منہ پھیر لیں گے، وہ بیزاری کا اظہار کریں گے۔ وَاسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، عذاب ہر طرف سے ڈانپ لے گا اور ان کے سارے اسباب کو کاٹ دیا جائے گا۔ تو اس وقت پھر یہ مریدین کہیں گے، اللہ رب العزت سے التجا کریں گے، لو ان لنا کرہ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، اے اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، جس طرح آج یہ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں ہم ان سے نفرت کریں گے، ہم صرف تیری ذات سے محبت کریں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرہ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، پھر اللہ کیا کہیں گے، کذالک یریہم اللہ اعمالہم، یہ اپنے اعمال کو اپنے سامنے دیکھ لو، یہی کچھ کیا تھا میری ذات کو چھوڑ کے، انہیں اپنا سب کچھ مان لیا تھا، انہیں مشکل کشا سمجھتے تھے، انہیں حاجت روا مانگتے تھے، مشکل حل کرواؤ ان سے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور انہیں آگ سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، جب شرک ہوتا ہے یہ محبت اور عقیدت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور محبت اور عقیدت جو ہے یہی انسان کی بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے نبی مکرم کو فرمایا
کہ اے میرے پاک پیغمبر میرے بندوں کو ایک میرا پیغام پہنچا دو۔ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، میرے پاس اتنے گناہ لے کے آ جا کہ زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلا بھر جائے، ایک ذرہ رکھنے کی جگہ باقی نہ رہے، لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں سارا کچھ معاف کر دوں گا، الا شرک، میری بارگاہ میں شرک لے کے نہ آنا، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ انسان کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، چاہے اس نے کتنی تہجدیں پڑھی ہوں، کتنی نمازوں کو وقت پہ ادا کیا ہو، حج اور عمرے کثرت سے کیے ہوں، روزے نفلی اور فرضی سب رکھے ہوں، لیکن اگر اس کی زندگی میں یہ غلاظت ہے تو اس کے اعمال سب برباد ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسرا معاملہ یہ سورۃ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 26واں پارہ ہے، اس کا تیسرا رکوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ والرسول ولا تبطلوا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اگر کوئی عمل کرنا یا وہ عمل اللہ کے حکم میں ہو یا اس کے رسول کے طریقے میں ہو، اگر ایسا نہ ہوا تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، وگرنہ اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر تمہارا عمل رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہ ہوا، اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم بعض لوگ یہاں ایک بات کرتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ میں تاریخی اعتبار سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو 4 امام جنہیں مسلمان اپنی امت کے اندر بہت بڑی حیثیت دیتے ہیں اور واقعتاً یہ حیثیت والے لوگ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے نیک لوگ تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے اچھے اعمال کیے، مسلمانوں کی بہت سی رہنمائی فرمائی، اللہ ان کو جزائے خیر سے نوازے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، آ کے اس نے عرض کیا، اے امام وقت، میں عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ یہ مدینہ منورہ کی بات ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے 40 سال تک مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت بھی کی اور خطبہ بھی دیا، اور یہاں بیٹھ کے حدیث کا درس بھی دیا۔ ان کے پاس بنو عباس کا خلیفہ بغداد سے خود چل کے آیا، جس کا نام ہارون رشید ہے، بہت بڑا نام ہے خلفائے اسلام کے اندر ان کا۔ انہوں نے آ کے عرض کیا، اے امام وقت، میں ایک آپ کی اجازت طلب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ ایک فقیر کے سامنے ایک اتنا بڑا حکمران کیوں؟ کہنے لگے، آپ کی کتاب ہے موطا امام مالک، میں اسے عالم اسلام میں نافذ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیے۔ اگر آج ہم جیسا مولوی ہوتا تو یہ اس کی ٹانگیں زمین پہ نہ لگتی۔ امام مالک نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ کہنے لگے، اس میں کچھ میرے فتاوے ہیں، وہ درست بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی تو امت کے اندر اسے لازمی قانون کے طور پہ نافذ کر دیا جائے۔ ہاں، اس کے اندر کچھ احادیث رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نافذ کرنے کے لیے میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نافذ کرنا ہم پہ فرض ہے۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اس کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں، ہر بندے کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، سوائے اس قبر والے کی۔ اشارہ کیا رسول اللہ کی قبر مطہرہ کی طرف، کہا صرف رسول اللہ کی بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، باقی ہر بندے کی۔ ان کے پاس یہ بندہ آتا ہے، کہتا ہے میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے فرمائیے میں کیسے جاؤں؟ آپ نے فرمایا یہاں سے چلے جاؤ ذوالحلیفہ پہ،
یہ مسجد نبوی سے تقریباً 7 کلومیٹر دور ہے۔ اسے ابیار علی بھی کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مدینہ کے مضافات میں زمینیں ملی تھی، ان میں وہاں کنویں تھے جنہیں بیر کہتے ہیں، کنویں کو ابیار کہتے ہیں، بہت سے کنووں کو۔ ابیار علی یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرعی زمین تھی اور ان کے کنویں تھے، اور اس کا پرانا نام ذوالحلیفہ تھا۔ کہا وہاں جاؤ، احرام باندھو اور تب لبیک پکارتے ہوئے جاؤ۔ پھر سارے عمرے کا طریقہ بتایا۔ وہ کہنے لگا نہیں، مجھے رسول اللہ سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں احرام آپ کی قبر مبارک کے پاس سے باندھ کے جاؤں گا۔ اب یہ بظاہر اگر انسان جذبات سے سوچے گا تو بہت خوبصورت بات لگتی تھی۔ انہوں نے کہا میرے ساتھی، میں تجھے رسول اللہ کا فرمان بتا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لگے، حدیبیہ کے مقام پہ روک لیے گئے، آپ اور 1400 صحابہ نے احرام باندھا ذوالحلیفہ سے۔ پھر آپ عمرہ نہ کر سکے، عمرۃ القضاء کے لیے گئے تو احرام باندھا ذوالحلیفہ سے۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا، ہجرت کے 9ویں سال آپ نے حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ احرام باندھنا ذوالحلیفہ سے۔ اور پھر 10 کو آپ خود بنفس نفیس حج کے لیے تشریف لگے، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے احرام باندھا ذوالحلیفہ سے۔ میں تجھے رسول اللہ کا حکم، آپ کا فعل، دونوں باتیں بتا رہا ہوں، وہاں سے باندھو۔ وہ شاید کو ضدی مولوی تھا، کہنے لگا نہیں جی میں یہیں سے باندھوں گا۔ آپ نے فرمایا پھر رسول اللہ کا ایک فرمان سن لو، بلکہ 2 فرمان آپ نے بیان کیے۔ کہا نبی مکرم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ نہیں جائے گا جس نے جانے سے انکار کر دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، میری بات کو مانا، اس کے مطابق چلا، وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے میری بات کو نہ مانا اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ پھر آپ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ میری محبت ہے رسول اللہ سے۔ رسول اللہ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے طریقے سے پیار کیا حقیقتاً اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ تو تم کہتے ہو میں رسول اللہ کی مخالفت بھی کروں اور پھر پیار بھی جتلاؤں۔ ساری باتیں سننے کے باوجود بعض لوگ بہت ضدی ہوتے ہیں، نہیں مانتے۔ پھر اس نے کہا نہیں میں یہیں سے باندھوں گا۔ پھر حضرت امام کو غصہ آ گیا، انہوں نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، کہنے لگے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تمہیں اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈر نہیں آتا کہ اللہ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دے یا دردناک عذاب میں نہ ڈال دے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم جب عمل کریں تو اپنے فرقے کو نہ دیکھیں، اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو نہ دیکھیں، اپنے مولوی پیر امام کو نہ دیکھیں تو کس کو دیکھیں؟ جناب محمد الرسول اللہ کو۔ انہوں نے یہ عمل کیسے کیا، تو وہ اگر تھوڑا بھی ہوگا تو اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، وگرنہ اعمال برباد۔ تیسری بات، اعمال کے بربادی کے لیے ریاکاری ہے۔ اگر اللہ کی ذات کے علاوہ انسان لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرتا ہے، اس پہ بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے، لیکن جمعے کا وقت کم ہوتا ہے۔ تو جو شخص ریاکاری کے لیے کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کے ساتھ پیش ہوگا، تو اللہ کہیں گے تم نے جن لوگوں کے لیے عمل کیا ان سے جا کے اجر لے لے، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور چوتھی بات میرے عزیز بھائیوں، کہ جب بھی عمل کرو حسن نیت کے ساتھ،
اللہ کی رضا کے لیے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے، تو وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ تو اللہ ہمیں ایسا عمل کرنے کی ہی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ایسا عمل کیا تو ہم نے دوسرا سٹیپ جو ہے اسے پھلانگ لیا جو خسارے سے ہمیں بچا دے گا۔ تیسرا وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنا۔ حق کیا ہے؟ حق یہ نہیں ہے کہ میرے بھائی نے چوری کی ہے میں اس کی ضمانت کے لیے یا میں اس کی سفارش کے لیے چل پڑوں، میرے بھائی نے کسی پہ ظلم کیا ہے تو میں اس کی اعانت کے لیے چل پڑوں۔ حق یہ ہے کہ انسان جو سچ ہے اس کا ساتھ دے، چاہے مخالف کیوں نہیں۔ حتیٰ کہ اللہ نے یہاں تک کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اللہ کے لیے گواہی دینا چاہے اپنی جان کے خلاف گواہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اپنی جان سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو حق یہ ہے اگر میں حق کے خلاف ہوں تو اپنے خلاف بھی بات کرنی پڑے تو کر دینا، یہی حق ہے، یہی خسارے سے بچنے کا رستہ ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور اسلام کے احکامات پر عمل کرنے میں اگر کوئی دشواریاں آ جائیں، اگر کوئی تکلیف آ جائے تو صبر کرنا، صبر کی تلقین کرنا۔ اللہ کو یہ بات قطعاً پسند نہیں کہ انسان مصیبت کے وقت جزا فضا شروع کر دے، بلکہ اللہ کو وہی انسان پسند ہے۔ ان اللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ 4 سٹیپ ہیں: ایمان، نیک عمل، حق کا ساتھ دینا اور مصیبت کے وقت صبر کرنا۔ یہ 4 ایسی چیزیں ہیں، ایسی گھاٹیاں ہیں جو ہمیں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عنایت اور مہربانی سے خسارے سے بچا سکتی ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو خسارے سے محفوظ رکھے، دنیا اور آخرت کی ہر خیر ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ اللہ رب العزت ہم پہ اپنا فضل اور کرم کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔